بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آغاز میں پی ٹی آئی سے کروں گا۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے زیادہ مقبول جماعت تھی، سب سے بڑی جماعت تھی، ان کے ایم ایل اے کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور اس کو عوام کی سب سے زیادہ سپورٹ 70+% جو ہے ان کو سپورٹ حاصل تھی عوام کی، اپروکسیمیٹلی 70% انہیں عوام کی سپورٹ بھی حاصل تھی ان کا۔ لیکن انہوں نے اپنی سیاست کا رخ بڑی غلط طرف موڑا، بڑی غلط طریقے سے سیاست کی۔ میں اسے غیر اخلاقی کہوں گا، غیر اخلاقی طریقے سے نفرت کی سیاست کی، چیکلش کی سیاست کی۔ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ پہلے کی طرح مقبول و مشہور ہو تو اسے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی، اسے اپنا جو سیاست کرنے کا طرز عمل ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی بھی، اور انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں ایک میچور جماعت ہونا چاہیے تھا، انہیں ایک میچور، انہیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے ملک اور ملک کے مفادات کے لیے ہم نے لانگ ٹرم پہ کیسے چلنا ہے، اس کو مستقبل ہمیشہ کے لیے کیسے چلنا ہے۔ انہوں نے شارٹ ٹرم کو دیکھا، انہوں نے وقتی سیاست کی، وقتی طور پہ اپنے آپ کو بحال رکھنے کے لیے نفرت پیدا کی۔ اور آج بھی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نفرت کی سیاست ہمیں دوبارہ سے مقبول و مشہور کرے گی۔ اصل میں پہلے بھی ان کی جو مقبولیت کی، زیادہ سپورٹ کی انہوں نے جو حاصل کی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے دوسری جماعتوں کے خلاف نفرت پیدا کی، اور جو دوسری جماعتوں کے لوگ تھے وہ ٹوٹ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جب بار بار انہوں نے وہ نفرت کی سیاست کی، بار بار انہوں نے چور چور کہا، اور ظاہر ہے کوئی بھی کرپشن سے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت کرپشن سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک سیاسی جماعت ہو اور اس نے کرپشن نہ کی ہو۔ ہر جماعت نے، ایون دو کہ سب سے جو صاف و شفاف جماعت ہے جماعت اسلامی، اس کے اندر بھی کرپشن موجود ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ ہی کرپٹ ہیں، اور ہم ایک کرپٹ معاشرے سے ایک کرپٹ انسان ہی پیدا ہو کے آگے آ سکتا ہے۔ ایک کرپٹ معاشرے سے فرشتہ سیرت انسان آگے نہیں آ سکتا۔ اگر آگے آئے بھی تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتا۔ اور ہم اپنے معاشرے کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ورک نہیں کر رہے، ہم اس معاشرے کو بدلنے کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مفادات اور مطلب کو لے کے چلتا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگلا بھی ایسے ہی چل رہا ہے، اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بندہ دیکھنے میں بہت اچھا اور ڈیسنٹ نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ انتہائی درجے کا بےایمان اور کرپٹ ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی بندہ پہچان میں نہیں آتا، ہم جب بازار میں نکلتے ہیں تو ہم کسی کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے آیا کہ یہ ایک ایماندار انسان ہوگا، یہ اچھا انسان ہوگا۔ دکھنے میں تو وہ بہت ہی ایماندار اور بہت ہی اچھا انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم لوگ اندر سے بہت زیادہ برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں، بہت زیادہ خرابیوں کو، نیگیٹیوٹی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں جانتے، اپنے گریبان میں نہیں جانتے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت ساری کرپشن ہوئی ہے۔ اس ٹائم آپ کے پی کے کو اٹھا کے دیکھیں، اور آپ اگر ان کی ریئلٹیز جانیں، حقیقت جانیں کرپشن کی، تو آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ میرے پی ٹی آئی کے بھائی بہت سارے اس بات پہ اعتراض بھی کریں گے اور ناراض بھی ہوں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے اور ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس معاشرے میں ایک صاف و شفاف اور فرشتہ سیرت انسان کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت پی ٹی آئی بھی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے، اور وہ یہاں تک کہ اینٹی پاکستان کے، ان میں کافی حد تک اینٹی پاکستان جو ہے نا وہ ان میں آ چکی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، پاکستان کے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ایجنڈے کو مد نظر رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے ایجنڈے کو ہر چیز پہ بالا تر سمجھتے ہیں۔ وہ ہر چیز سے اپنے ایجنڈے کو آگے سمجھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی ریاست ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پاکستان کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے ایک مضبوط اسٹیبلشمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ جتنی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوگی اتنا ملک محفوظ ہوگا، اتنا معاشرہ محفوظ ہوگا۔
اور اس لیے ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو نگیٹو عناصر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ورک کرنا چاہیے, اور یہ نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے, نفرت اور ڈویژن کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے. علاقائی سیاست, نسل پرستی کی سیاست, علاقے کی سیاست, نسل پرستی کی سیاست اور نفرت کی سیاست, دوسری جماعتوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا. وہ ٹھیک ہے ساری جماعتوں کے اندر کرپشن ہے, اور انہی کے برابر پی ٹی آئی کے اندر بھی کرپشن ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس طریقے سے کرپٹ نہیں ہے, لیکن ان کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ اپنے ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کو نہیں بدلنا چاہ رہے, اور اپنے ایجنڈے کو وہ سب سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے. اور یہ جو نیگیٹیوٹی کی سیاست ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی کر رہے ہیں, اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست جو کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی تباہ کن ہے, اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے یہ دفن کر دے گی, اور یہ پاکستان کے لیے بھی تباہ کن ہے. یہ طرز عمل, یہ طرز سیاست بدلنا چاہیے. شروع میں تو انہوں نے نفرت کی سیاست کر کے سپورٹ لوگوں کی حاصل کر لی, چور کے کر, لیکن یہ بڑی وقتی بات تھی, یہ بڑی وقتی چیز تھی, اور یہ اس کا بہت زیادہ سنگین چیزیں نتائج برآمد ہوئے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ. اور جن کو چور کہا گیا تھا وہ پھر سے اقتدار میں آ گئی. تو یہ جو ہے نا, یہ سیاست بالکل بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کے لیے, نہ پاکستان کے لیے, نہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, نہ پاکستانی معاشرے کے لیے یہ بہتر ہے, نہ ہو سکتی ہے. یہ نفرت کی سیاست پی ٹی آئی کو ختم کرنی پڑے گی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ختم کرنی پڑے گی, ڈویژن کی سیاست ختم کرنی پڑے گی, اور اپنے آپ کو ایک مستقل بنیادوں پہ لے کے چلنا پڑے گا, سلو اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا پڑے گا. کیونکہ آپ اگر ایمانداری کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جڑوں سے لے کے چل رہے ہیں, تو آپ ایک دم اقتدار میں نہیں آ سکتے. آپ کو اس کے لیے آہستہ آہستہ ان خرابیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو خرابیاں معاشرے کے اندر ہیں, جو برائیاں, جو بیماریاں, جو انتہائی درجے کی جو کرپشن ہے اور انتہائی درجے کی جو خرابیاں ہیں, ان کو ختم کرنے کے پیچھے جانا ہے. پاکستان کی آپ نے سیاست کرنی ہے, اگر پاکستان کے لوگوں کے لیے سیاست کرنی ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہوگا, ان چیزوں کو ختم کر کے چلنا ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے اور یہ ایک مقبول و مشہور جماعت, ایک بڑی جماعت ختم ہو جائے پاکستان سے. میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر کام کرے, ورک کرے, لیکن یہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کرے. یہ تباہ کن طریقے سے سیاست کرنے سے یہ پیچھے ہٹ جائے, یہ اپنی سیاست کا طرز عمل تبدیل کرے گی, تبھی یہ سروائیو کرے گی, اور تبھی پاکستان کے لیے بھی بھلا ہوگا, اور یہ تبھی باہر بھی آ جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس طریقے سے کبھی جیل سے باہر آ سکیں گے جس طریقے سے وہ سیاست کر رہے ہیں. تو اپنے ایجنڈے کو سب سے بالا تر رکھنا, یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست کے اوپر بھی, پاکستان کے لوگوں سے بھی بالا تر سمجھنا, اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کرنا, اور پھر جو ہے نفرت کی سیاست کرنا, ڈویژن کی سیاست کرنا, چیکلش کی ٹکراؤ کی سیاست کرنا, یہ چیزیں انتہائی تباہ کن ہیں. یہ نہ پاکستان کے لیے, نہ کبھی کسی کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز میں اس متعلق بات کرنا چاہوں کہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے, ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ ہمیں اپنے اندر اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے, اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہم جس طریقے سے تو اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں, خرابیوں میں ملوث کر چکے ہیں, خرابیوں میں انوالو کر چکے ہیں. ہمارے اندر کرپشن, بےایمانی, جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, دوسروں کے ساتھ اس طریقے کی سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اس گن سے, کیونکہ یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر رہی ہے یہ چیزیں. تو یہ ہمیں وقتی چیزوں سے, یہ وقتی چیزیں دیکھ کے, یا چھوٹی چھوٹی اپنے مفادات کو دیکھ کے اپنے آپ کو, اپنی دنیا آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس متعلق سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اور میں ایک عام انسان کے لیے کھڑا ہوا ہوں, ایک عام انسان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے کھڑا ہوں. ایک عام انسان کی آواز بن کے کھڑا ہوا ہوں,
اور وہ اس عام انسان کی آواز کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں ایک عام انسان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ایک عام انسان بھی کھڑا ہو، تاکہ ہم اپنے مسائل کو، اپنی مصیبتوں سے باہر آ سکیں، اپنے مسائل کو حل کر سکیں. لیکن میں ان تمام چیزوں کا حل پرمیننٹ بنیادوں پہ دیکھتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی وقتی طور پہ میں اس کا حل نہیں سوچتا ہوں. وقتی طور پہ جتنی بھی مشکلیں ہیں ہمیں انہیں فیس کرنا پڑے گا، ہمیں اور انہیں فیس کرنا بھی چاہیے. ہمیں پرمیننٹ مستقل بنیادوں پہ آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو عظیم بنانا ہوگا. کوئی باہر سے آ کے ہمارے حالات نہ بدلے گا، نہ بدل سکیں گے. نہ کوئی سیاسی پارٹیاں ہمارے حالات بدلی ہے، نہ بدل سکی ہے، نہ بدلے گی. ہمارے حالات بہتر نہیں ہونے، ملک کے اندر کتنی بھی کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹس آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے ملک کے اندر، لیکن عام انسان کے حالات اس وقت تک بہتر نہیں ہونے والے جب تک عام انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ میری اپنی طاقت کیا ہے اور میں نے خود کو کیسے امپروو کرنا ہے. خود کو اپنے اندر وہ احساس اور شعور پیدا نہیں کرے گا. ایک عام انسان کے حالات کبھی بھی نہ بدلے ہیں، نہ بدل سکیں گے. اور لہٰذا میں یہ اپیل کروں گا کہ ایک عام انسان کو ایک پوائنٹ پہ جمع ہو کے اپنی ذاتی مشکلات کو حل کرنا چاہیے. اور یہ عام انسان کی آواز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ایک عام انسان کی جو زندگی کے حالات زندگی ہیں وہ بدل سکیں، بہتر ہو سکیں، امپروو ہو سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو ہمارے ملک کی میں اس وقت ہمارے ملک کا جو عزت میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دوبارہ سے کوئی دھوکہ، فراڈ، جھوٹ میں ملوث نہ ہوں. کسی دوسرے ملک میں ہم جاتے ہیں تو ہم ایمانداری سے کام کریں، ہم سچائی کے ساتھ کام کریں، ہم اپنی جو ہے محنت سے کام کریں، محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں، تاکہ ہمارے قد میں مزید اضافہ ہو. اس وقت فوج کی وجہ سے پاکستان کی قد میں جو اضافہ ہوا ہے، ایک وقت میں ہم یہ بھی کہتے کہ کی وجہ سے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے بیرونی دنیا میں دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی وقتی چیز تھی اور بہت ہی وقتی سیاست تھی. بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی بھی گر گئی، اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے اندر بہت سی وہ امپرومنٹ پیدا ہونے کے بجائے، بہتر چیزیں پیدا ہونے کے بجائے نگیٹو چیزیں آ گئی، اور ہماری سوچ نگیٹیوٹی کی طرف چلی گئی، اور اس چیز نے ہمیں مزید تباہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر نگیٹیوٹی کو ختم کرنا چاہیے. تو آج پاکستان کی فوج کی وجہ سے جو پاکستان کی لوگوں کی عزت اور رسپیکٹ بنی ہے، اس کو بنائے رہنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو نگیٹیوٹی سے باہر آنا چاہیے، اور خراب چیزوں سے کوئی بھی ہم غلط خراب بیج لگا کے اچھی فصل کی توقع کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. تو ہمیں اپنی ایمانداری سے چلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے گریبان میں جاگنا ہوگا، بجائے یہ کہ ہم دوسروں پہ تنقید کریں، دوسروں کو ذلیل و رسوا کریں. ہمیں ابھی میرے ساتھ میرے معاشرے میں ہزاروں لوگوں نے برائیاں کی ہیں، ہزاروں لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں. تو میں کیا یہ سوچوں کہ میرے سارے کے سارا معاشرہ غلط ہے، میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دوں دنیا میں کہ یہ معاشرہ ہی بہت گندا ہے، بہت غلیظ ہے، بہت خبیث ہے، بہت چور ہے، بہت ڈاکو ہے، اس میں کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا. میں مزید اس کو بدنام کرنے کی کوشش کروں گا، یا پھر میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. لہٰذا میرے پی ٹی آئی بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بجائے یہ کہ دشمن قوتوں کے ساتھ مل کے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کریں، یہ فوج گندی ہے، میں جس طریقے کی پوسٹیں دیکھ رہا ہوں مجھے شرم آتی ہے اس طریقے کی گندی پوسٹیں. کوئی مطلب تھوڑی سی انسان کے اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی شعور ہوتا ہے، کوئی سمجھ ہوتی ہے، لیکن ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے. کوئی تمیز نام کی چیز ہوتی ہے، لیکن ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں ساری دنیا میں. ایون دو کہ واشنگٹن میں بینر لگ گئے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ اس طریقے کی غلط طریقے سے وہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیرونی قوتیں تو چاہتی یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر واحد مضبوط اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہم
اس کو اس کے ساتھ چھیڑ نہیں سکتے، نہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسری طاقت آ سکتی ہے۔ تو وہ ان کی سب سے پہلی ان کی سب سے پہلی جو ان کی جو پاکستان کو کمزور کرنے کی جو ان کا کوششیں ہیں، وہ سب سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کرنا چاہیں گے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو، کمزور ہو، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ عناصر کو پک کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، جیسے آج پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ طرز عمل جس طریقے کی عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، تو یا تو اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا پھر عمران خان جو ہے وہ اس کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نفرت کی سیاست کر کے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی یا ڈویژن کی سیاست کر کے پھر سے اقتدار میں آ جاؤں گا، پھر سے زندہ ہو جاؤں گا۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی اور خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اس اسٹریٹجی کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی طرز سیاست کو، طرز عمل کو بہتر کریں، اور نگیٹیوٹی کو ختم کریں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نفرت کی سیاست، چیکلش کی سیاست، ٹکراؤ کی سیاست سب کے لیے تباہ کن ہے، ہم سب کے لیے تباہ کن ہے، پاکستان کے لیے تباہ کن ہے، اور جو چیز پاکستان کے لیے تباہ کن ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس طریقے سے ڈنڈورا پیٹنا کہ یہ چور ہیں، یہ ابھی باہر جائیں تو لوگ، آپ میں شریف بن کے اگر باہر جائیں تو لوگ کچا کھا جاتے ہیں، اس طریقے سے خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں لوگوں میں۔ لیکن ہمیں بجائے یہ کہ ڈنڈورا پیٹنے کے بیرونی پاکستان کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ڈنڈورا پیٹیں کہ پاکستان کی سب سے گندی فوج ہے، سب سے ظالم فوج ہے، سب سے بدترین فوج ہے، اس طریقے کا، اور چور کے اور اس طریقے کا، اور گھٹیا قسم کی طریقے سے جو ہے غیر اخلاقی قسم کے کمنٹس کریں اور وہ ٹویٹس کریں اور وہ ویڈیوز بنا کے ڈالیں، اور بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے، جو ہمارے مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم یہ اگر کریں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا، ہم لوگوں کے لیے اور برا ہوگا۔ اگر ہم لوگ ان برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے اچھے کے لیے ورک کرنا چاہیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے امپروومنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے معاشرے کے لیے اپنے معاشرے کی امپروومنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور میری وہ بھائی جن کے اندر ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، اس چیز کا شعور ہے کہ ہمیں اب پاکستان کی بہتری کے لیے ورک کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کے لوگ مزید خرابیوں کا شکار ہوں گے، اور مزید خرابیاں مزید تباہی اور بربادی کی وجہ بنیں گی، اور ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے ورک کرنا چاہیے۔ آج میں جن مسائل میں اور جن مصیبتوں میں جو وہ پہاڑ ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی میں آج جس مشکل وقت میں کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی سوچ تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہ بات سمجھتا تھا، میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ مجھے اب اپنے ملک کے لوگوں کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، ان کو امپروو کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم آج کام نہیں کریں گے تو یہ جس طریقے کی برائیاں ہیں لوگوں کے اندر، یہ مزید برائیاں بڑھتی جائیں گی، ہم مزید نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، مزید جرائم کی طرف جائیں گے، مزید ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے، مزید دھوکہ، فراڈ اور کرپشن کریں گے، یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور سب سے مین چیز ہمیں عام انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں اس حوالے سے بھی ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا کہ ایک عام انسان کی اصل طاقت کیا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ایک عام انسان ہے، لیکن اسے اپنی طاقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر جس دن وہ اپنی طاقت کو سمجھے گا تو وہ اپنے حالات بدل لے گا، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو عزت دے گا، اور ہم عام انسان ایک دوسرے کو عزت دیں گے، مادہ پرستی سے نکل کے ہم عام انسان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، اور ہمارے اندر ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوگی۔ لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ، ایک نقطے پہ جمع ہوں، اور میں اپیل کروں گا کہ میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ میں آج تنہا کھڑا ہوں، تو جس دن بھی میرے ساتھ دو چار لوگ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ میں ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا، میں ان کے لیے بہتر کر کے جاؤں گا، اور ان کے لیے وہ چیزیں وہ کر کے جاؤں گا۔ بے شک میں اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے کیوں نہ ہو، میں میرے مصیبتوں اور مسائل کا پہاڑ
खड़ी क्यों ना खड़ा हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए बेहतर करके जाऊँगा। और जो मेरे साथ खड़ा होगा मैं उसको कभी भी मायूस नहीं होने दूँगा, कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मैं उसे कॉन्फिडेंस दूँगा, एतमाद दूँगा, और एक रूहानी सुकून की तरफ लेके जाऊँगा, और एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊँगा, नेगेटिविटी से निकालूँगा। और लिहाजा मेरी सबसे अपील है कि वो एक नुक्ते पे जम हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।